ایتھوپیا کے اس خطے میں ہونے والا یہ دھماکہ عالمی ماحولیاتی خطرات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک شدید تنبیہ ہے۔ یہ واقعہ محض ایک مقامی قدرتی سرگرمی نہیں رہا، بلکہ چند گھنٹوں میں یہ واقعہ بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے۔ اس نے پوری دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ زمینی حرکات، آتش فشانی سرگرمیوں اور بڑے ڈیموں کے اثرات پر فوری سائنسی تحقیق کی انتہائی اشد ترین ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں مولانا پوڈ کاسٹ سے اپنے ہوسٹ محمد ابو بکر کو۔ ناظرین کرام، ایتھوپیا کے دور دراز علاقے میں ایک بہت بڑا آتش فشانی دھماکہ ہوا ہے جو چند ہی گھنٹوں میں عالمی سطح کے ماحولیاتی، فضائی اور جغرافیائی خطرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ ایتھوپیا کے افار نامی خطے میں پیش آیا ہے، جو پہلے ہی زمین کے اندرونی تہوں کے لحاظ سے نہایت ہی حساس علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک قدیم آتش فشاں جو ہزاروں سال سے خاموش تھا، اچانک زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ پڑا۔ اس دھماکے نے آسمان کی طرف راکھ کا ایک ایسا بلند بادل اٹھایا کہ جس کی اونچائی ہزاروں فٹ تک ریکارڈ کی گئی۔ یہ ستون چند ہی لمحوں میں وسیع علاقے میں پھیل گیا اور متعدد ملکوں کے فضائی نظام کو متاثر کرنے لگا۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس علاقے کی ایک بستی جس کا نام افدیرا ہے، وہاں سب سے پہلے زمین نے ہلنا شروع کیا۔ لوگ حیران تھے کہ اچانک دوپہر کے وقت آسمان گہرا سیاہ ہونے لگا۔ اس کے فوراً بعد ایک بھیانک دھماکے کی آواز سنائی دی اور راکھ کا ایک دیو قامت بادل آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ بادل باریک ذرات پر مشتمل تھا جو ہوا کے ساتھ زور پکڑتے ہوئے یمن، عمان، متحدہ عرب امارات اور پھر بھارت اور پاکستان تک پہنچنے لگے۔ چند گھنٹوں کے اندر اندر اس آتش فشانی دھماکے نے بین الاقوامی فضائی ٹریفک پر گہرے اثرات ڈال دیے۔ کئی ممالک نے ہنگامی فضائی الرٹس جاری کیے۔ پاکستان سے ابوظہبی جانے والی پروازیں واپس موڑ دی گئیں، جبکہ بھارت نے دلی، جے پور اور راجستھان کے علاقوں میں فضائی آلودگی بڑھنے کا انتباہ جاری کیا۔ جناب من، یہ علاقہ جغرافیائی اعتبار سے دنیا کے انتہائی نازک مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ اسے مثلث افر کہا جاتا ہے، جہاں تین بڑے زمینی خطے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ زمینی تختوں کی یہ مسلسل دوری زمین کے اندرونی تہہ میں دراڑیں پیدا کرتی ہے۔ ان دراڑوں کے نیچے لاوا ہمیشہ موجود ہوتا ہے اور جب دباؤ بڑھ جائے تو یہ لاوا اوپر آنے کے راستے تلاش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں بار بار آتش فشانی سرگرمیاں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ ماہرین نے پہلے ہی اس بات کی نشاندہی کر رکھی ہے کہ اگر یہ عمل لاکھوں سال تک جاری رہا تو ممکن ہے کہ سمندر کا پانی اس خطے میں داخل ہو جائے اور افریقہ کا مشرقی حصہ علیحدہ ہو جائے۔ اس پورے علاقے میں پھیلی ہوئی عظیم دراڑیں دنیا کی سب سے بڑی زمینی ٹوٹ پھوٹ کا حصہ ہیں۔ اس معاملے کا ایک اور اہم پہلو جبری زلزلہ خیزی ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس میں بڑے ڈیموں میں جمع پانی زمین کی تہہ پر اتنا زیادہ دباؤ ڈالتا ہے کہ اس کے نتیجے میں زلزلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ بھارت میں کوئنہ نامی ڈیم اس کی بڑی مثال ہے، جہاں پانی کے ذخیرے کی وجہ سے شدید زلزلہ آیا تھا۔ اس ڈیم میں محفوظ پانی کا حجم محض چند ارب مکعب میٹر تھا۔ اس کے مقابلے میں ایتھوپیا کے نہضہ ڈیم میں جمع ہونے والا پانی 6 سے 7 گنا زیادہ ہے، جو زمین کی
اوپری پرت پر انتہائی خطرناک دباؤ ڈالتا ہے۔ اس خطے میں پچھلے چند سالوں میں زلزلوں میں جو اضافہ ہوا ہے، بہت سے ماہرین اسے ایسے دباؤ سے جوڑتے ہیں۔ اب جب کہ آتش فشانی دباؤ بھی یکجا ہو گیا ہے تو یہ پوری زمینی تہہ کو شدید غیر مستحکم کر سکتا ہے۔ اس دھماکے کے مقام سے کچھ فاصلے پر ایک اور مشہور آتش فشاں موجود ہے جسے ارتالے کہا جاتا ہے۔ یہ مستقل طور پر سرگرم رہنے والے آتش فشانی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ وہاں موجود لاوے کی بڑی چھلیوں میں دباؤ بھرنے کی وجہ سے لاوا نے کسی کمزور راستے کی تلاش شروع کی اور وہ اس خاموش آتش فشاں سے باہر نکل آیا۔ اگر یہ درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پورے آتش فشانی نظام کے اندر دباؤ کی نئی تقسیم شروع ہو چکی ہے، جو مستقبل کے لیے نہایت ہی خطرناک اشارہ ہے۔ ناظرین، سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ایتھوپیا میں آتش فشانی نگرانی کا کوئی مؤثر نظام موجود ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو کسی حکومتی اطلاع یا الرٹ کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے ذاتی مشاہدے سے پتہ چلا کہ آتش فشاں پھٹ چکا ہے۔ دنیا کو اس عظیم آفت کی اطلاع بھی ایتھوپیا سے نہیں بلکہ غیر ملکی سیٹلائٹ سے ملی۔ یہ صورتحال اس خطے کے لیے انتہائی تشویشناک ہے کیونکہ یہاں 6 ممالک ایک دوسرے کے قریب آباد ہیں مگر ان کے درمیان کوئی مشترکہ حفاظتی نظام موجود ہی نہیں۔ آتش فشانی راکھ اپنے اندر ایسے ذرات رکھتی ہے جو انسانی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہیں۔ ان میں سے ایک باریک شیشے جیسے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو سانس کی نالی میں جا کر بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ راکھ فصلوں، پانی کے ذخائر اور جانوروں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ فضائی ٹریفک کے لیے یہ راکھ انتہائی خطرناک ہے کیونکہ یہ ہوائی جہازوں کے انجن کو تباہ بھی کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے خلیجی ممالک، عرب خطے اور جنوبی ایشیا نے فضائی نگرانی انتہائی سخت کر دی ہے۔ یہ واقعہ محض ایک مقامی قدرتی سرگرمی نہیں رہا بلکہ چند گھنٹوں میں یہ واقعہ بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے۔ اس نے پوری دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ زمینی حرکات، آتش فشانی سرگرمیوں اور بڑے ڈیموں کے اثرات پر فوری سائنسی تحقیق کی انتہائی اشد ترین ضرورت ہے۔ اس واقعے نے یہ حقیقت ایک بار پھر سامنے رکھ دی ہے کہ ماحولیات کے مسائل سرحدوں کا لحاظ نہیں کرتے۔ اگر خطے میں سیاسی کشیدگی ہو، اعتماد کی کمی ہو اور تحقیق کا ماحول نہ ہو تو ایک ملک میں ہونے والی آفت کا بوجھ پورا علاقہ اٹھاتا ہے۔ ایتھوپیا کے اس خطے میں ہونے والا یہ دھماکہ عالمی ماحولیاتی خطرات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک شدید تنبیہ ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ جتنی بھی بات سماعت کی ہے، اسی کے تناظر میں کچھ عرصہ پہلے جیسا کہ ہم نے اپنی پوڈ کاسٹ کے اوپر سے یہ کہا کہ جو اوزون ہے جب وہ پھٹ جائے گا تو پھر لوگوں کے پاس کوئی بھی جدید ٹیکنالوجی نہ رہے گی، لوگ اپنے اوریجنل کی طرف جو ہے وہ لوٹ جائیں گے۔ لوگوں نے ہمارا مذاق بھی اڑایا، ہمیں دقیانوسی جیسے جملوں سے مخاطب کرتے ہوئے مولویوں کی تھیوری سمجھ کر ہمیں اگنور بھی کیا، لیکن آج جب یہ آتش فشاں پھٹا اور اس کے پھٹنے سے پوری دنیا کے ممالک جو ہے وہ ایک دم سے الرٹس ہوئے اور سائنسی تحقیقات شروع کر دی، اور پھر آج مجھے وہ جملہ یاد آنے لگا کہ اللہ رب العزت ہر چیز کرنے پر قادر ہیں اور دنیا اپنے کاموں میں مست رہے گی۔ دنیا کو خبر بھی نہ ہوگی کہ ہم کس دور میں کھڑے ہیں اور کس دروازے پر کھڑے ہیں، کس دور میں داخل ہونے کے لیے کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ہم قیامت کے کتنے قریب پہنچ چکے ہیں اور کون کون سی اللہ کی نشانیاں ہیں، میرے محبوب کی بتلائی ہوئی نشانیاں ہیں جو پوری ہونے والی ہیں۔ جڑے رہیے انشاءاللہ العزیز اسی کے ریلیونٹ۔ اگر مزید کوئی ہمارے پاس انفارمیشن ہوئی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔